ایک حدیث میں نے البدایہ میں پڑھی اور جب روایت پڑھی نا تو پڑھ کے میں نے کتاب بند کر دی. میں نے کہا بس بھائی اب اس سے آگے کہاں جانا ہے کسی نے, یہ تو حد ہے, اس عنوان پر حد ہے. حضرت انس بن مالک حدیث کے راوی, میری طرف دیکھیے گا, حضرت انس بن مالک حدیث کے راوی ہیں, توجہ کرنا. کہتے ہیں ایک بی بی حضور کے پاس آئی, اپنا علاقہ چھوڑ آئی, آ کے کھڑی ہوئی تو اس نے کہا حضور میں خاندان بھی چھوڑ آئی ہوں, سسرال بھی, میکا بھی, ننیال بھی, ددیال بھی, میں ہر ایک کو چھوڑ آئی ہوں. میں جائیداد والی تھی وہ بھی چھوڑ آئی ہوں, مال دولت بھی چھوڑ, ایک میرا بیٹا تھا جوان وہ میں ساتھ لائی ہوں. سونیا یہ آپ کی نوکری کرے گا اور میں حضرت فاطمہ کی ڈیوٹی کروں گی, میں حضرت عائشہ کے برتن دھویا کروں گی, میں بھی نوکری کروں گی. حاضر ہے. فرماتے ہیں رسول پاک نے بچہ اصحاب صفہ میں رکھ لیا, اصحاب صفہ, اور بی بی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے ساتھ متعین کیا. حضرت انس کہتے ہیں وہ نوجوان بڑا پیارا, بڑا میٹھا, بڑا دھیما, بڑا وفاشار, وہ سبق اچھی طرح یاد کرتا, وہ نماز دلچسپی سے پڑھتا, وہ حضور کی باتوں کو غور سے سنتا, وہ رسیلا, وہ سنجیدہ, وہ کم گو, وہ میٹھا, وہ پیارا. کہتے ہیں بڑی دلکشا طبیعت, اس کی مقناطیسی سی شخصیت, طبیعت کھنچی چلی جائے اس کی طرف, بڑا حسین و جمیل وہ نوجوان. اس ماں بیٹے کے تذکرے ہونے لگے کہ بڑی جائیدادیں چھوڑ کے آئے, بڑے مال والے, انہوں نے بڑی قربانی دی ہے, ہر رشتہ ناتا توڑ کے رب رسول سے یارانہ لگایا ہے. اللہ بڑا بے نیاز ہے. وہ بچہ بیمار ہو گیا, شدید علیل ہوا. حضرت انس بن مالک فرماتے ہم قریب جا کے بیٹھے تیمارداری کرنے تو اتنا علیل ہوا, اتنا علیل ہوا کہ اس کا وجود کانپنے لگا. کہتے ہیں کچھ ہی دیر گزری تو اس نے کلمہ پڑھا, روح پرواز کر گئی, روح پرواز کر گئی, سننا سننا روح پرواز کر گئی. کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا, حضور آئے تو آنکھوں میں آنسو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سر پہ ہاتھ پھیرا اور پہلے حضور نے جملے ارشاد فرمایا تم غسل دو, کفن دو, میں خود اس کا جنازہ پڑھاؤں گا. پھر حضور نے فرمایا نہیں, اسے غسل نہیں دینا. ارادہ بدل گیا, پروگرام تبدیل ہو گیا, اسے غسل نہیں دینا, کفن نہیں دینا. حضور کیا کرے؟ فرمایا اس کی اماں کو جا کے بتاؤ. یہ نہیں فرمایا بلا کے لاؤ, اماں کو جا کے بتاؤ. حضرت انس کہتے ہیں میں نے کوئی نرالا سے رنگ دیکھا, کوئی منفرد سا انداز دیکھا, ہمیں بھیج دیا اماں کو بلاؤ, اور خود نبی پاک اس کمرے سے نکل گئے اور حضور کے آنسو بھی یکدم خشک ہو گئے, مزاج بدل گیا, پریشانی بدل. اماں کو بلاؤ اس کی. تو نہیں ارادہ ہے محبوب کیا ہے, ارادہ ہے خدا کیا ہے. کہ اس کی اماں کو جا کے خبر دی تو ماں کو تو بس کوئی اتنا بتا دے کہ بیٹا سائیکل سے گر گیا ہے, سائیکل سے گر گیا ہے. اماں ساری رات سوتی نہیں. ایک شاعر نے کہا تھا ایک مدت ہوئی میری ماں نہیں سوئی, میں نے ایک رات کہا تھا مجھے ڈر لگتا ہے, ایک رات کہا تھا مجھے ڈر لگتا ہے. یہ اپنے اپنے رنگ ہوتے ہیں, اپنا اپنا انداز ہوتا ہے. رمضان شریف کا مہینہ آتا تو میری اماں جی کہاں گری کا تیل منگاتی, چیزیں منگاتی, اور پھر زبردستی میں منع کرتا کہ اماں جی نہیں آپ کیا کر رہی ہیں, میں تو تیل ویسے بھی ذرا کم استعمال کرتا ہوں, تو رگڑ رگڑ کے, اور نہیں کتابیں بڑی موٹی ہیں, فلاں چیز بڑی موٹی, اس کا رنگ تھوڑا نرالا ہے. اور یہ جو ماں کا رنگ ہے نا, اس جیسا رنگ دوسرا ملتا بھی کوئی نہیں دنیا میں. یہ اپنی مثال آپ ہی ہے. اماں کو کہا تیرا بیٹا, اماں ذرا دوڑی, گری, پھر اٹھی, پھر گری, پھر اٹھی, پھر گری, روتی ہوئی آئی. کہتے ہیں پیچھے وہ روئی, لیکن جب بیٹے کی میت کے قریب آئی تو اب نہیں روئی. کہتے ہیں ہمارے چہروں پہ نظر دے ڈالی اور کہنے لگی تمہارا کلاس فیلو فوت ہو گیا ہے, واقعی چلا گیا ہے. کہاں پردہ کر, واقعی کہاں. کہتے اماں نا زمین پہ بیٹھی اور پہلے اس نے بیٹے کے پیر اٹھا کے چومے, پھر سینے پہ رکھے, پھر وہاں سے اٹھی اور ادھر آئی, سر سجدے میں رکھا اور دونوں ہاتھ اٹھا کے کہنے لگی اے اللہ میں دولت کے لیے ایمان نہیں لائی تھی, اے اللہ میں جائیدادوں کے لیے کلمہ نہیں پڑھا تھا, مولا میں تیری بارگاہ میں آئی تھی تو میں تیرے اور تیرے رسول کو مان کر آئی تھی. خدا بندہ میں نے میکے چھوڑ دیے, سسرال چھوڑ دیا, ننیال چھوڑ دیے, ددیال, وہ دشمن تھے سارے دین کے, چھوڑ کے آئی. میں نے آرزوؤں کا بڑا مکان بھی چھوڑا. خدا بندہ بیٹے نے جانا تھا, مجھے شکوہ کوئی نہیں, لیکن خدا بندہ اب میرے سارے کہیں گے تو نے کلمہ پڑھا تھا تو تیرا بیٹا ہی چلا گیا. اے اللہ کی اگر نے دل مسلم کی دل جوئی نہیں, تانا دیں گے بت کے مسلم کا خدا کوئی نہیں. اے اللہ میرا یقین کہتا ہے کہ اگر تو مارنے پہ قادر ہے تو زندگی دینے پہ بھی قادر ہے.
खुदावंदा काफिरों को राजी न कर, वो खुश हो जाएंगे, वो मुझ पे ताने कसेंगे, फब्तियां कसेंगे। ए अर्श के मालिक, रहमत का दरवाजा खोल, मैं तेरे नबी की बारगाह नाज में रहती हूं, नजर फरमा। हजरत अनस बिन मालिक फरमाते हैं, ईमान, यकीन और इस्तकामत के साथ उस बूढ़े ने जब दुआ मांगी तो हमने मस्जिद नबवी के सहन में अजीब नजारा देखा। एक माँ ने दुआ मांगी तो बेटा उठ के बैठ गया। कहते हैं बेटा उठ के बैठ गया, कलमा पढ़ तो वो उठ के बैठा, माँ ने सीने से लगाया और माँ और बेटा नारे लगाने लगे, लोगों सुनो, कुरान भी सच्चा, इस्लाम भी सच्चा, अल्लाह भी सच्चा, ये मस्जिद नबी सच्चों का घर, और सबसे बढ़ के अल्लाह का रसूल सच्चा। अल्लाह के रसूल सच्चे, महबूब सच्चे, मस्जिद में रहने वालों में सबसे बढ़कर सच्चे, रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन सच्चा। फरमाते रसूल पाक को खबर दी तो महबूब ने मुस्कुरा के फरमाया, मेरे रब की ताकतें बड़ी ज्यादा है। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, अल्लाह की ताकत बड़ी है। ईमान था, यकीन, इस्तकामत, बच्चा उठ के बैठ गया। हजरत अनस कहते हैं वो हुजूर के जमाने में भी हयात रहा, विशाले ज़ाहिरी के बाद हजरत अबू बकर के जमाने में भी मौजूद रहा, उमर के जमाने में भी मौजूद, हजरत उस्मान के जमाने में उसकी माँ का इंतकाल हुआ, उसने अम्मा को दफन किया और माँ के बड़े अरसे के बाद उसने पर्दा किया। जब हम उसकी तरफ देखते थे ना, देखते उसकी तरफ थे, पर हमें उसकी अम्मा का ईमान याद आ जाता था, हमें यकीन। ओ भाई, कभी तूने रब करीम की बारगाह में सर सजदे में रख के मांगा ही नहीं, तू कभी आया ही नहीं, वरना उसके दरवाजे से कोई खाली जा सकता, सवाल ही नहीं पैदा होता कोई खाली जाए, कोई जाता ही नहीं, वो भेजता ही नहीं, उसका अंदाज ही नहीं, उसका ये करीमाना अंदाज ही नहीं, वो भेजता ही नहीं, वो तो नवाज देता।